وہ ایک الفاظ بس چلتے چلے جا رہے ہیں، ترجمہ آتا ہے نہیں آتا، انا اعطیناک الکوثر، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اگرچہ نماز ہو جاتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوگی، نماز ہو جاتی ہے، لیکن اگر ایسی صورتیں پڑھی جائیں جن کا مفہوم آتا ہے، مطلب پتہ ہے، اور اس کے اندر سے حاصل ہونے والے اسباق کو ہم پڑھ چکے ہیں اور ہم ان کو جانتے ہیں، تو وہ پڑھتے وقت جو نماز کی کیفیت ہوگی اور خشوع و خضوع پیدا ہوگا، جن آیات کو ہم سمجھتے نہیں ہیں وہ پڑھتے وقت ڈیفینیٹلی وہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ایسی صورتوں کو پڑھیے نمازوں میں جن کو آپ سمجھتے ہیں، اور غور کرتے ہوئے تدبر کے ساتھ پڑھیں۔ اس لیے خاص طور پر ان صورتوں کو پڑھیں جن کے معنی آپ یاد کر چکے ہیں۔ ایسا کرنے سے آپ کو تلاوت سے خوشی ہوگی، جب آپ تلاوت کریں گے آپ کو ایک مزید موٹیویشن ملے گی، آپ کو انکریجمنٹ ہوگی آپ کو کہ اچھا میں نے یہ پڑھا تھا اور مجھے یہ یاد ہے اور مجھے اس کا مطلب بھی سمجھ میں آتا ہے، نماز میں پڑھتا ہوں تو اس پر اثر بھی پڑتا ہے، اور نماز میں آپ کی توجہ بڑھے گی اور زیادہ اجر ملے گا۔ جتنا زیادہ توجہ کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی، وہ ہمیں معلوم ہے حدیث کے بعض لوگ نماز ایسی بھی پڑھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ایک سیاہ گندے کپڑے کی طرح لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے، حالانکہ نماز انہوں نے بھی پڑھی ہے۔ لیکن ایک نماز وہ ہے کہ جو نمازی کھڑا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک نماز وہ ہے کہ پڑھنے والے کے اوپر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے اکثر سنی ہوگی، ایک شخص آیا مسجد میں آ کر نماز پڑھی اور آپ کو جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کر فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے پھر جا کر پڑھا، پھر سے واپس جانے لگا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری دفعہ جب کہا تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے تو ایسے ہی آتی ہے، آپ مجھے سمجھا دیں میں نے کیا غلطی کی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھی طرح سے وضو کرو اور پورے توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، ہر رکوع، سجدہ، بیٹھنا، کھڑا ہونا، ان سارے کاموں کو اطمینان کے ساتھ اور وقار کے ساتھ ادا کرنا۔ تو اگر ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ رہے ہوں گے تو آٹومیٹکلی یہ پیدا ہوگا کہ ہم اطمینان سے بھی پڑھیں گے اور خشوع و خضوع سے بھی پڑھیں گے۔ اور پھر ایک سیکھنے کے حوالے سے فائدہ یہ ہو جائے گا کہ جو ہم نے الفاظ معنی پڑھے ہوئے ہیں اس کا اعادہ ہو جائے گا، اور بار بار اعادہ کرنے سے آپ وہ چیز پڑھ چکے ہیں کہ ہمارا دماغ کو ہم جتنا زیادہ یوز کریں گے تو اس کی کیپیسٹی کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور مزید ہمارے اندر جو ہے وہ حافظہ پختہ ہوتا رہے گا۔ تو یہ آج کا سبق 14A اور B ہم نے مکمل کیا۔ اب یہاں پہ ہم لیں گے بریک آپ لوگ کتنے ٹائم کی لیتے ہیں؟ 15 منٹ کی یا 30 منٹ کی؟ میم نغمہ اگر مجھے بتا دیں۔ 30 سے ذرا کم ہوا کرتی ہے، تقریباً 20 منٹس کی۔ چلیں آلموسٹ 20 منٹ کی ہے تو ٹھیک ہے ہم کر لیتے ہیں۔ میرے پاس جو یہاں گھڑی موجود ہے یہاں پر اس وقت ہو رہے ہیں 11:35، تو 12 o'clock پہ انشاءاللہ ہم دوبارہ آن لائن ہوں گے اور دوسرا لیسن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی 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 سر یہ کوئی اگر نماز جلدی پڑھ رہا ہو تو ہم اس کو اس بات کی تاکید کر سکتے ہیں بالکل آرام سے اور دستگی سے کر لیں، تواصل بالحق میں آتا ہے بات۔ بالکل آئے گی نماز۔ اگر کوئی آدمی تیزی سے پڑھتا ہے، جلدی پڑھتا ہے تو آپ اس کو سمجھائیں کہ نماز پڑھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ وہ ہے کہ جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں بہت سی احادیث ایسی ملتی ہیں۔ اچھا باقی جو لوگ بریک کرنا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں۔ بہت سی احادیث ایسی ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، تو اس قیام کا اور خوبصورتی کا کیا ہی اندازہ۔ خود ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ وہ رات کے وقت میں جو نماز پڑھتے تھے طویل قیام کے ساتھ، تو اس کی خوبصورتی اور طوالت کے بارے میں تو تم پوچھو ہی نہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے نماز پڑھنے کی ترغیب دی، تعلیم دی، حکم دیا، اور پھر یہ صحابی کا واقعہ ہمارے پاس دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا، منع کیا کہ آپ اس طرح نہ کریں۔
آپ اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر اور پورے توجہ کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھیں. تو اگر ہم یہ لوگوں کو بتائیں گے تو یقیناً یہ بھی تواصی بالحق میں شامل ہوگا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. بیسیکلی جب سے میرا ایک کوشچن ہے جی کہ میں نے بھی جب سے سورہ اثر پڑھی تھی ترجمے کے ساتھ، تو اس سے پہلے میں نہیں بتاتی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میرا اپنا کوئی ایمان کا لیول اتنا زیادہ نہیں ہے اور میں کوئی عالمہ بھی نہیں ہوں. جی. لیکن جب میں نے یہ صورت پڑھی تو اس کے بعد مجھے لگا کہ نہیں، شاید ہم پہ فرض ہے. اور پھر اگین وہ ایک دو صورت کی ہے کہ اگر ایک آیت بھی آپ سنو تو آپ آگے بتاؤ. بالکل وہ حدیث ہے. بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے. جی جی ایک سپوز جس طرح اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، آئی بلانگ فرام اے ولیج، تو وہاں پہ بہت زیادہ اس طرح کی رسومات ہوتی ہیں جو بدعت میں ہوتی ہیں، اور سم ٹائم یہ ہے کہ وہ اسلام سے نہیں اس کا ریفرنس ملتا. اٹس لائک ون آف دا بگیسٹ چیلنج کہ اگر کوئی جس طرح جمعراتیں 40ویں ہیں یا کچھ بھی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، اور اگر اس میں یہ بول دیتی ہوں، یہ نہیں میں کہتی کہ نہیں کرو غلط ہے، یہ وہ نہیں، ود اے ویری سافٹ نوٹ کہ اگر آپ مجھے اس کا ریفرنس دے دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو لوگ فوت ہوئے تو کیا آپ نے ان کی جمعراتیں 40ویں کیا تھا کچھ، تو لوگ بہت زیادہ اس کو نیگیٹو لیتے ہیں. تو یہ ایک ایگزامپل یہ ہے کہ ہاؤ ٹو کنوے یور میسج لائک ود اے پازیٹیوٹی، کہ ہم اپنی اکارڈنگ ٹو دس صورت ہم اپنا میسج بھی کنوے کرتے ہیں اور لوگ انوائڈ نہ ہوں. صحیح. بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا میم نے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کو بتاتے ہیں تو لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں، اور ایک سوال سننے کو جواب سننے کو ملتا ہے جی کہ آپ کو زیادہ پتہ ہے، ہمارے باپ دادا اتنے عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں. تو اس پہ ایک جواب تو وہی ہے کہ یہ تو مشرکین والا جواب ہے. مشرکین مکہ سے جب کہا جاتا تھا کہ ایمان لے آؤ تو وہ کہتے تھے انا وجدنا آباءنا علی امت و انا علی آثارہم مقتدون، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس طریقے پر پایا، ہم تو انہیں کی اقتداء کر رہے ہیں. تو آج ہم بھی بہت سارے کاموں میں ہمارے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہے اور کوئی جواب نہیں ہے، ہمارے پاس صرف ایک ہی دلیل ہے جی کہ ہمارے باپ دادا سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. تو ایک تو بڑے پازیٹیو انداز سے محبت کے ساتھ لوگوں کو پولائٹلی یوں سمجھایا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مثال دے کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مثال دے کر یہ چیزیں سمجھائی جائیں. اور یہ آہستہ آہستہ ہوگا، گریجولی ہوگا. ظاہر ہے یہ اس لیول تک جو ہمارا معاشرہ پہنچا ہے، یہ کوئی 1 سال 2 سال کی محنت نہیں ہے. یہ جو بگاڑ آیا ہے اس معاشرے میں، اس کے پیچھے بھی صدیاں ہیں اور کئی زمانے کئی سال ہیں، سالوں کی محنت کے بعد اتنا بگاڑ آیا ہے. تو اب اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ بگاڑ اور برائی جو ہے وہ جلدی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، جبکہ اس کو ختم کرنے کے لیے جب ہم اچھائی کو لے کر اٹھیں گے تو اس کے لیے ہماری رفتار جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے. تو اس لیے آہستہ آہستہ سدھار آئے گا. بس ہم اپنے پازیٹیو طریقے سے جہاں تک ہمارا جو ہے وہ اثر و رسوخ ہو، جہاں ہم بات کر سکیں پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کے ساتھ. اور ایک میں سجیسٹ کروں گا، اگر کسی مطلب جیسے سسٹر نے بتایا کہ وہ کسی گاؤں میں ہوتی ہیں، مطلب گاؤں کے لوگوں کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں، تو گاؤں کے اندر کے حوالے سے بات یہ ہے کہ گاؤں کے جو عام طور پر ہمارے دیہاتوں میں ابھی بھی رواج یہی ہے، ایون شہروں میں بھی ایسے ہی ہے کہ جو وہاں کے بڑے خاندانوں کے لوگ ہوتے ہیں، گاؤں کا چودھری وڈیرا وغیرہ ہے، ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک مہذب طریقے سے ان کو یہ چیزیں اگر سمجھائی جائیں اور وہ ان سے اگر ابتدا آئے اور اگر وہ اپنے طریقوں میں اس چیز کو ختم کریں یا اس پہ کم کرنا شروع کریں تو پھر باقی لوگوں کے اندر بھی یہ آئے گا کہ یہ چیز نہیں ہو رہی. کیونکہ ایک حدیث بھی آتی ہے کہ الناس، یہ کسی کا مائک آن رہ گیا شاید، ایک حدیث بھی آتی ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ جو ہے وہ اپنے بادشاہوں کے دین کے مطابق چلتے ہیں، جیسے ان کا بڑا کر رہا ہے اسی کے مطابق وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم بڑوں کو، جو با اثر لوگ ہیں، ان کے اندر یہ فکر کسی طریقے سے پیدا کر لیں، اور عام طور پر تقریباً چاہے گاؤں ہو یا کوئی شہر ہو، وہاں کا اگر کوئی با اثر آدمی ہے تو ان کے اندر کچھ پڑھے لکھے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں نہیں دین میں، لیکن وہ بھی وہی اپنے رواجات اور رسوم کی وجہ سے اس کو چلا رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم ان کو تھوڑا سا اس حوالے سے احساس دلا دیں کہ یہ طریقہ تو آخرت میں تو یہ عذر قابل قبول نہیں ہے،
کہ یہ چلتا چلا آ رہا تھا اس لیے ہم نے بھی کر دیا، وہاں پر تو آپ سے پوچھا جائے گا، بلکہ اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اس کے باوجود آپ کر رہے ہیں تو آپ تو ڈبل مجرم ہیں۔ جو لا علمی میں کر رہے ہیں وہ تو چلو ان کو ایک دیا جا سکتا ہے یہ کہ آپ ان کو پتہ نہیں ہے، لیکن جس کو پتہ ہے اس کے باوجود وہ غلط کر رہا ہے تو یہ تو ڈبل مجرم ہے۔ تو اگر ایسے لوگوں کے اوپر محنت کی جائے، ان کو پولائٹلی بڑے ہمبل طریقے سے ان کو سمجھایا جائے اور ان کو آہستہ آہستہ اس پر لایا جائے، اور بات کی جائے یا قرآن سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے کر، کیونکہ اس کے بعد یا صحابہ کی مثال دی جائے، اس کے بعد کی جتنی بھی مثالیں آپ دیں گے تو وہ ظاہر ہے ایک آگے ایک ڈیوائڈ سسٹم ہے، مختلف لوگوں نے مختلف اپنا وہ ایک رکھا ہے، تو ایک کو بتائیں گے تو وہ دوسرا کہے گا ہم تو اس کو مانتے نہیں ہیں، اس کو مانا نہیں ہم تو اس کو مانتے نہیں۔ تو وہ بات ہو جہاں پر سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تم ان اہل کتاب سے کہو تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، تم آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے، جس کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، اور وہ توحید تھی، اللہ کی توحید اور آخرت کی بات تھی کہ ان باتوں کو تو تم بھی مانتے ہو۔ تو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صحابہ کرام کی زندگیاں ان کو تو ہر مسلمان مانتا ہے، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہے۔ تو اگر اس ایرا کے مسائل اور اس ایرا کے حوالے سے واقعات ان کو مثالیں دی جائیں تو انشاءاللہ وقت لگے گا لیکن انشاءاللہ تبدیلی آ جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں صرف ایک ریکویسٹ ہے، سوری، بیسیکلی اگر یہ سمنل رائٹس یا کوئی جیسے صحیح بخاری میرے گھر